مکمل ہو چکی ہو۔ یہ کون سا یہاں تسلسل کے لحاظ سے جہاں سے شروع ہو وہاں لگانی چاہیے چٹ کہاں لگی ہوئی ہے؟ یہ تو کہیں نظر نہیں آئی ہے، باری باری یہی سے پڑھنی پڑیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ وما لكم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہ سورہ النساء کی 76ویں آیت ہے جس سے آج درس شروع ہو رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں، تو قاتل کا ترجمہ آخر پہ کیا گیا ہے کیونکہ اردو میں مضمون کے تسلسل کی خاطر کچھ تاخیر تقدیم کی گئی ہے۔ وما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ایسے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر قتال نہیں کرتے۔
یہ جو قتال نہیں کرتے کا لفظ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ آخر پہ رکھا گیا ہے، مگر ایسے بچوں اور عورتوں اور مردوں کا ذکر اسی آیت میں یوں آتا ہے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اب اس کا سب کا اکٹھا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بیچ میں جو جگہ جگہ تسلسل ٹوٹتا ہے اس سے بعض دفعہ سننے والوں کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ترجمے کو غور سے دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہر لفظ کا ترجمہ موجود ہے، صرف تاخیر تقدیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ایسے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر قتال نہیں کرتے جنہیں کمزور سمجھا گیا، جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی سرپرست بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار مقرر کر۔ سورہ النساء آیت 26 آیت 76 سورہ النساء آیت 76۔ اس سے پہلے یہ ایک فہرست لگا دیا کرتے تھے آنے والے مضامین کی جو گزشتہ طریق کے خلاف تھا، اور گزشتہ طریق یہی چلتا رہا ہے کہ حل لغات آیا کرتا تھا اس کے بعد۔ اب میں نے کہہ دیا کہ پھر وہی طریق بحال کیا جائے، کیونکہ اس سے بیچ میں ایک رکھنا سا پڑ جاتا ہے۔ جو مضامین اپنی جگہ پہ ویسے ہی آنے ہیں اسی جگہ اٹھانا چاہیے ان کو، بجائے اس کے کہ پہلے ان کی فہرست پڑھ دی جائے۔ حل لغات: المستضعفین ضعف یضعف ضعفا و ضعفا۔ الضعف خلاف القوت، ضعف قوت کے برخلاف ہے۔ ضعف اور ضعف دونوں طرح آتا ہے۔ یہ قوت کے برخلاف جو بھی چیز ہے، طاقت کے برخلاف اسے ضعف کہتے ہیں۔ استضعفت ہو جیسا مستضعفین کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے وجدتہ ضعیفا، میں نے اسے کمزور پایا۔ استضعفہ رآہ ضعیفا، اسے کمزور گردانا یعنی کمزور سمجھا یا کمزور پایا، دونوں معنی ہیں۔ یہ پہلا جو ترجمہ پیش کیا گیا ہے المفردات اور لسان سے پیش کیا گیا ہے، اور کمزور گردانہ یا کمزور پایا یہ اقرب الموارد نے دونوں باتیں پیش کی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ الضعف بالضم، یعنی پیش کے ساتھ جب ضعف کا لفظ استعمال ہو تو یہ عموماً جسمانی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور والضعف بالفتح، جب ضعف کی بجائے ضعف کا لفظ استعمال ہو یعنی زبر کے ساتھ، تو یہ عموماً رائے یا عقل کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور الضعف کا معنی ہے رائے یا عقل کی کمزوری، لیکن چونکہ یہاں مستضعفین آیا ہے، اس میں دونوں کا ایک ہی لفظ استعمال مستضعف ہوا ہے، اور فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ جسمانی یا ذہنی کمزوری کی طرف اس کا اشارہ لیا جائے، تو دونوں بیک وقت مراد ہیں۔ مستضعفین میں ہمیں کمزور پاتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، عقلی لحاظ سے، رائے کے لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے، گویا ہمیں چونکہ زمین میں کمزور گردانا گیا اس لیے ہم پر یہ مظالم ہو رہے ہیں۔ اب جو سب سے اہم مسئلہ اس تعلق میں اٹھانا چاہتا ہوں، اور مجھے تعجب ہے کہ اکثر مفسرین نے اس بات کو چھیڑا تک نہیں، حالانکہ سب سے اہم اور بنیادی بات ہے،
یہ تو کہتے ہیں مفسرین کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ مکے میں جو مظلوم اور غریب بھائی تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو ہر طرح سے کمزور سمجھا اور گردانا گیا، اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا مددگار بنا، ہمیں اس ظالم بستی سے نجات کے لیے کوئی مددگار معین دے، کوئی صورت پیدا فرما کہ ہم اس بستی سے نجات پائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قتال کی فرضیت کو اس حالت سے باندھا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اب کیوں قتال نہیں کرتے جبکہ مکے میں تمہارے بھائی اس قدر مظلوم اور اس قدر دکھ میں مبتلا ہیں، اب جب کہ اللہ نے اجازت بھی دے دی ہے تو پھر کیوں قتال نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کرو گے، اب بھی قتال نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت وعید ہے۔ یہ مضمون سارے مفسرین بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات بھول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر یہ آیت بطور وحی نازل ہوئی، آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مکے پہ حملہ نہیں کیا، کوئی قتال نہیں کیا۔ تو اس لیے یقیناً ذہنی طور پہ کوئی ایسا الجھاؤ رہ گیا ہے لوگوں کے جو سمجھے نہیں بات کو۔ دیکھیں نا، اس آیت میں ہے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جبکہ وہاں مومن بیچارے بیمار کمزور جو نکل نہیں سکتے یا روک دیے گئے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھا گیا ہے، ان پر مظالم ہو رہے ہیں۔ تو اس الجھن کا حل ہے جو اصل بنیادی طور پر ہونا چاہیے۔ اصل میں یہاں لفظ قتال کا معنی محض لڑائی نہیں بلکہ دفاع مراد ہے، اور قتال کا یہ معنی سارے انبیاء قتال کرتے رہے صاف ثابت کرتا ہے یہ ذکر انبیاء کے حوالے سے کہ وہ قتال کرتے رہے ہیں، کہ وہ دفاع کرتے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ظاہری طور پر قتال نہیں کیا تھا۔ کثرت سے انبیاء کا ذکر موجود ہے جنہوں نے قتال تلوار کا جہاد کیا ہی نہیں، لیکن قرآن کریم ان کے حوالے سے بتاتا ہے کہ انہوں نے قتال کیا۔ یقتلون و یقتلون، وہ قتل بھی کیا کرتے تھے اور قتل بھی ہوتے تھے اللہ کی راہ میں۔ اصل میں قتال کا ایک معنی ہے بہت زیادہ جد و جہد کرنا، بہت سخت مقابلہ کرنا، جس میں گویا جانیں ہلاک ہو رہی ہوں۔ تو قتال کا جو یہ ترجمہ ہے، یہ لغت اس کو سپورٹ کرتی ہے، لغت اس کی تائید کرتی ہے، اور اسی ترجمے کی روح سے ان آیات کی تشریح ہوتی ہے جن میں ایسے انبیاء کا ذکر ہے جنہوں نے ظاہری قتال نہیں کیا مگر قرآن کہتا ہے انہوں نے قتال کیا۔ تو لازماً قتال کا معنی پرجوش جد و جہد ہے، جس میں جانیں ہلکان ہو رہی ہوں، اس غم میں جو دین کو پہنچتا ہے یا ان مظلوموں کے حق میں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان سب کو قتال کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ درست نہ سمجھا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واضح تنبیہ کے باوجود قتال نہیں کیا، بلکہ قتال سے روکا ہے۔ یہ ہے اصل بات جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جو مختلف مغربی تبصرہ نگار ہیں انہوں نے بھی اسلام پر تنقید کی ہے، اور اندرونی طور پر یہ مسئلہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے پر حملہ کیوں نہیں کیا، کیا روک تھی؟ اور صلح حدیبیہ کے وقت یہی لوگ جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے وہ پا بجولہ پہنچے ہیں وہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا کہ جاؤ، مجھے اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کہ میں تمہاری خاطر ان لوگوں سے لڑوں۔ تو ایک طرف خدا کا یہ حکم ہو کہ لڑو ان کی خاطر،
ان پر کیوں نظر نہیں رکھتے، اور دوسری طرف ایسے لوگ سامنے پیش ہوں تو ان کو واپس بھیج دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوائے اس صورت کے کہ قتال کا وہ وسیع معنی لیا جائے جس کا حوالہ میں دے چکا ہوں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس لفظ قتال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، نہ کوئی سمجھا ہے، اور اسی معنی کا اطلاق تمام انبیاء کی تاریخ پر ہوتا ہے۔ اب اس تعلق میں جو حدیثیں رکھی گئی ہیں، اس میں ایک حدیث یہ ہے بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء علی المشرقین، اسی مضمون یہ جو حدیث ہے یہ ہے عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فی الرکعۃ الآخرۃ من صلاۃ العشاء قنط اللہم انج عیاش بن ربیعۃ اللہم انج الولید ابن الولید اللہم انج سلمۃ بن ہشام اللہم انج مستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد وطأک علی مدر اللہم اجعلھا سنین کا سنی یوسف، بخاری کتاب الدعوات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے بظاہر یہ اثر پڑتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وتر میں دعائے قنوت کے وقت ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ نام لے کے اللہ اس کو بھی تباہ کر، اس کو بھی تباہ کر، یا اس کو بھی بچا اور اس کو بھی بچا، اور جو مستضعفین ہیں ان کا کوئی انتظام کر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہر وتر میں ایسی دعا پڑھا کرتے تھے؟ یہ تو ثابت نہیں ہے۔ دوسری دعائیں جو تسلسل سے پڑھی جاتی ہیں وہ ثابت ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ بنتا ہے کہ جب حالات کسی خاص مصیبت کے لیے دعا کا تقاضا کریں تو اس وقت وہ دعا ہونی چاہیے، اور یہ جو مشکل وقت مسلمانوں پہ گزرا ہے جب کہ زبردستی روک دی گئے ہیں مسلمان، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے ہوں گے اور ضرور کرتے ہوں گے۔ اسی مضمون پر مشتمل مسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں مستضعفین کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ قتال کا مطلب اول درجے پر دعا ہے۔ اب یہ جو کہا جائے کہ ظاہری قتال نہیں کیا، تو قتال کا اول معنی دعا ہی ہے۔ دعا سے بڑھ کر اور کوئی قتال ممکن نہیں ہے ان حالات میں جب کہ تلوار کے سے قتل کی مناہی فرمائی گئی ہو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تاخیر فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا، اور بخاری اور مسلم دونوں کی حدیثیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ نے دعا میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی۔ اب ان لوگوں کے نکلنے کے جو سامان ہوئے ہیں اس میں کسی مسلمانوں کی طرف سے تلوار کے جہاد کا کوئی بھی دخل نہیں، اس کے باوجود مسلسل یہ ٹولیاں ان ظالموں کے پنجے سے نکل کے باہر جاتی رہی ہیں۔ ثابت ہوا کہ یہ دعا ہی تھی جس کے نتیجے میں ان کو خدا تعالیٰ نے مددگار مہیا فرما دیے، یعنی سب سے مددگار اور سب سے بڑا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا ہوئے، اور اس دعا کے نتیجے میں پھر تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ان کی ٹولیاں مشکل حالات کے باوجود مکے سے نکلتی رہیں اور مختلف جگہوں پہ آباد ہوتی رہیں۔ اب اگر قتال کا یہاں یہ معنی تلوار کا جہاد لیا جائے تو کم سے کم جب یہ باہر نکل گئے تھے اس وقت ہی ثابت ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلوار کے ذریعے مدد کی، نہ صرف نہیں کی بلکہ روکا۔
فرمایا کہ یہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے کفار سے، اور معاہدے کی روح سے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر جو حلیف قبیلے تھے کفار کے، ان کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کر سکتے تھے، اور جو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے تھے ان کے خلاف کفار کوئی لڑائی نہیں کر سکتے تھے۔ اس معاہدے نے دونوں طرف سے آپس میں باندھ دیا تھا، اور ان معاہدوں کی سرحدیں ملتی تھیں، ان کے بیچ میں کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ ان لوگوں کو کہیں پناہ مل سکتی، ان معنوں میں پناہ مل سکتی کہ مسلمان ان کی مدد کر سکتے۔ بس اس تفصیل کو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ قطعی بات ہے کہ ان ٹولیوں نے اپنی جگہیں خود بنائی ہیں، اور جہاں مناسب سمجھا وہ بنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تائید میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ اس کے برعکس یہ ہوا ہے کہ ان کی تلوار کی وجہ سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ یہ آزاد تھے، مظلوم تھے، اپنی جگہ خود باہر نکالی، اور پھر یہ حملے کرتے تھے کفار مکہ کی ٹولیوں پر، اور چونکہ کسی معاہدے کے پابند نہیں تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائید فرما دیتے تو یہ پابند ہو جاتے، اس لیے ان کو کھلی آزادی تھی، جب چاہیں جس ٹولی کو چاہیں تنگ کریں۔ چنانچہ ایک چھاپا مار جنگ کا آغاز ہوا ہے جو برحق چھاپا مار جنگ ہے، اور یہ اسلامی دور میں ہوا ہے۔ چنانچہ ان چھاپا ماروں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی تمام کفار مکہ کو، وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ کوئی معاہدہ ایسا کر لیا جائے کہ ان کو واپس مدینے بھیج دیا جائے کسی طرح، لیکن انہوں نے ہمیں مشکل ڈال دی ہے۔ جو میں نے ذکر کیا نا کہ بعض اس دعا میں بعضوں کی نجات کی دعا کرتے تھے، بعضوں کی تائید میں دعا فرماتے عرض کرتے تھے خدا کے حضور، اس کا جو ترجمہ ہے لفظی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اے اللہ عیاش بن ربیہ کو نجات بخش، ولید بن ولید کو نجات بخش، سلمہ بن ہشام کو نجات بخش، اور اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات بخش، مستضعفین کو۔ اے اللہ مضر قبیلہ پر اپنی سخت تباہی نازل کر، اے اللہ ان پر حضرت یوسف کے زمانے میں نازل ہونے والی قحط سالی کسی قحط سالی نازل فرما۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ دونوں دعائیں اصل جہاد ہیں، اور یہ دونوں دعائیں ہیں جو پوری طرح سنی گئیں۔ جو مکہ والے سخت قحط کا شکار ہوئے ہیں وہ اسی دعا کے نتیجے میں ہوئے ہیں، اور یہ قحط سارا پھیل گیا تھا شمال تک۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جنگ دعا کی جنگ تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بارہا اس نقطے کو اٹھایا ہے، لیکن مسلمان اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دعا ایک ضمنی سی بات ہے، تو فعلی سی بات ہے۔ دعا جب کوئی تدبیر کرنے کی اجازت نہ ہو اس وقت دعا ہی لازمی ہتھیار ہے، اور ہر تدبیر سے بڑھ کر یہ کام کرتی ہے۔ جب تدبیر کی اجازت ہو تو پھر دعا کے ساتھ تدبیر دونوں باتیں اکٹھی چلیں گی، لیکن تدبیر دعا کے بغیر بیکار ہو جائے گی۔ اب امام راضی چونکہ اسی دھوکے میں مبتلا ہیں جیسے باقی مفسرین، وہ کہتے ہیں کمزوروں کے حالات معلوم ہونے کے بعد ترک جہاد کا عذر ناقابل قبول ہے۔ یہاں ترک جہاد سے مراد قتال معنی لے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پھر کیا کہیں گے؟ کہ تلوار نہ اٹھانے کو ترک جہاد کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے۔ تو یہ وہی
غلط فہمی ہے جس میں مبتلا ہو کر یہ ہمارے مفسرین فتوے پہ فتویٰ دے رہے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ان فتووں کی زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر پڑتی ہے، اور اصل فتویٰ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور فعل سے ظاہر ہوا، وہی فتویٰ ہے، باقی کسی فتوے کی کوئی بھی حیثیت اس کے مقابل پر نہیں۔ اسی حوالے کے تعلق میں نے یہ لکھا ہوا نوٹ کہ استدلال غلط ہے کہ کیونکہ مکہ میں سب سے زیادہ یہ لوگ تھے اور صلح حدیبیہ کے وقت پاب بجولاں آئے بھی مگر واپس کر دیے گئے، اور مکے پر اس آیت کے نزول کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ باقی یہ روایتیں اسی لیے میں کچھ نکال چکا ہوں، کچھ یہ باتیں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، اس لیے چھوڑ دیے ہیں۔ بہر امام راضی یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان سے مدینہ سے پیچھے رہ جانے والے مسلمان ہیں۔ علامہ آلوسی جو بہت بعد کے مفسر ہیں، وہ بسا اوقات ایک پتہ کی بات کہہ دیا کرتے ہیں، اس موقع پر بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے قرآن کریم میں ان کے حوالے سے کی گئی ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اس دعا کا جو وہ مظلوم کیا کرتے تھے، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ایسا ولی مقرر فرما جو ہمارے مصالح کی حفاظت کرنے والا ہو، ہمارے دین اور شریعت کی حفاظت کرنے والا ہو، اور ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ ان میں سے بعض کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کی سہولت پیدا کر دی، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بہترین ولی اور معزز مددگار بنایا۔ یہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اصل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی دعا تھی، جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ان کو نصیب ہوئیں، اور مدینہ جانے کی سہولت نہیں ملی، مدینے سے ان کو روکا گیا ہے کہ مدینے تم نے نہیں آنا۔ اسی حدیث کے ایک غلط معنی لے کے وہ یہ بیان دیتے ہیں بہت سے مفسرین کہ اس دعا کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک وہاں امیر مقرر کر دیا تھا، وہ ان کا سلطان نصیر تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سفر میں اگر 3 آدمی ہوں تو ان کا بھی امیر بنانے کی ہدایت دیتے ہیں، تو ہر جگہ امیر کو مقرر کرنا کسی دعا کے نتیجے میں نہیں بلکہ قرآن کریم کے جاری و ساری اصول کے تابع ہے کہ جماعت ہوتی ہی وہ ہے جن کا ایک مرکزی نگران ہو اور ایک دماغ کے تابع وہ کام کریں۔ یہ وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک امیر مقرر کیا تھا۔ اس امیر کی خاطر یہ دعائیں نہیں کیا کرتے کہ اے خدا ایک امیر ایسا بنا دے اور پھر وہ امیر کو مقرر کیا گیا ہو، اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے معین اور مددگار موجود تھے، تو کسی اور امیر کی اس پہلو سے ضرورت نہیں تھی۔ یہ مفسرین کے بعد مفسرین یہی باتیں دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ قرطبی ابو عبداللہ القرطبی یہ بھی یہی بات کہتے ہیں
ایک بھی مثال پیش نہیں کرتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مظلوموں کی خاطر مکے پر حملہ کیا ہو، ایک بھی مثال پیش نہیں کرتے۔ ہاں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ جہاد کو یہاں وسیع تر معنوں میں استعمال فرمایا ہے، اور کہتے ہیں لوگوں پر اپنے تمام اموال کے ذریعے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا بھی واجب ہے۔ تو بہت سے مظلوم تھے جن کو فدیہ دے کر چھڑایا گیا ہے، اور ان کو پھر مدینے میں آ کے رہنے کی سہولت تھی۔ تو حضرت امام مالک نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی قتال، اس سے تلوار کا قتال مراد نہیں لیا، بلکہ کوشش اور جد و جہد کرنا ہے، جس میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ اپنے مال ان پر خرچ کرو اور اس ذریعے سے ان کو نجات دلانے کی کوشش کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی بیان کرتے ہیں، فق العانی، کہ قیدیوں کو فق العانیہ یعنی قیدیوں کو رہا کراؤ۔ اب شیعہ مفسرین ہر جگہ بیچ میں وہ اپنی بات بیچ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا واضح مضمون ہے جس میں یہ مظلوم پیچھے رہے ہوئے ان کی مدد کے لیے، ان کی دعا کے لیے، ان کی خاطر ہر کوشش کو بیچ میں بروئے کار لانے کا حکم ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عیاشی کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں دونوں ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد ہم لوگ ہیں۔ عجیب حال ہے، شیعوں نے تو جو بات کے مفسرین نے اسلام کو ایسا بگاڑا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، مگر چونکہ ان کی بڑی جمعیت ہے، ایک بڑی طاقت ہے، حکومت ہے، اس لیے دوسرے ملا جرأت نہیں کر سکتے کہ ان کی ان باتوں کو پکڑیں، اور سب معاف ہو جاتی ہیں، اور نزلہ ٹوٹتا ہے تو احمدیوں بیچاروں میں ٹوٹتا ہے، جو کلیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تائید میں ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو سارے عالم کو مغلوب کر سکتا ہے، وہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور شیعہ جو مرضی کہتے پھریں صحابہ کے خلاف، ان کو ایسے گندے ناموں سے یاد کریں کہ آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، یہ ان کے لیے جائز ہے، ان کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بھی دعا ہی معنی لیا ہے اس جگہ، اس میں ایک لطیف بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا اپنی طرف سے ہمارا مددگار بھیج دے، یعنی ان کی دعا کو ان کا قتال بتایا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جو دعا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اصل وہ تھا قتال جس نے ساری کایا پلٹی ہے۔ حضرت مسلم موعود اس دعا کو جو وہ مظلوم کیا کرتے تھے، اس کو قتال بیان کرنے کے بعد احمدیوں کو یہ توجہ دلاتے ہیں۔ احمدیوں کی بھی یہی حالت ہے، احمدیوں کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ احمدیت کو اپنی اپنی تبلیغوں سے پھیلائیں تاکہ ان کے بھائیوں کو تقویت ہو۔ یہ ایسا نقطہ آپ نے اس وقت اٹھایا تھا جس کی اب آج کل ہمیں زیادہ شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ تو وہ مستضعفین جو ہیں، جو پاکستان میں مثلاً ہیں یا اور بہت سے ممالک میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے وہ ہتھیار مہیا کر دیا ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دعا کریں۔ اور اگر اس یقین سے دعا کریں کہ ظاہری تدبیر اور اختیار کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اب دعا کے سوا اور کوئی سہارا نہیں، تو اس صورت میں دعا یقیناً ہر دوسرے سہارے سے بڑھ کر سہارا ثابت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ ان کو خود لڑنے کی ضرورت نہ ہو، اور ان کی طرف سے
اللہ اور اس کی تقدیر لڑائی کرے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ آیت 77 ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، فقاتلوا، اور یا شیطان، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر یقیناً کمزور ہوتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں بہت سے حصے میں نکال کے اب اس کو ہلکا کر چکا ہوں انشاءاللہ، کہ جلدی یہ مضمون ہم عبور کر لیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو لفظ قید کی بحث ہے، قید سے کیا مراد ہے۔ اس کے متعلق مختلف ائمہ نے جو تشریح کی ہے، قید بالعموم برے معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ قید کا معنی ہے ہیلہ سازی، اور اکثر مذموم ہوتی ہے یہ ہیلہ سازی، مگر کبھی قابل تعریف بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے جو دوسرے معنی ہیں ان میں سے مکر، خباثت، ہیلہ، جنگ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو لفظ خباثت کا تو یہاں اچھے معنوں میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا، مگر دشمن جب مکر کرتا ہے یا قید کرتا ہے تو وہ لازماً خباثت سے کام لیتا ہے۔ اس لیے جہاں اچھے معنوں میں استعمال ہوگا وہاں اس لفظ کے برے معنی از خود گر جائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی طرف وہ اچھے معنی منسوب ہوں گے جو اس کی شان کے مطابق ہیں۔ حضرت اقرب الموارد میں یہ ہے کہ قید کے معنی خفیہ طور پر کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اصل بنیادی چیز قید میں یہ ہے کہ خفیہ طور پر کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا جائے۔ اگر مخلوق کی طرف سے ہو تو اس سے مراد بری تدبیر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی مخلوق کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے درست تدبیر کرنا ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے قید کا ایک مضمون بدلہ دینے کا بھی استعمال کر لیا ہے، یعنی دشمن کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی قید ہے، کیونکہ ان کی جزا ان کے اعمال کا برا بدلہ ہی ہونا چاہیے۔ بس اگرچہ برا بدلہ دیتا ہے اللہ، مگر ان کے اعمال ذمہ دار ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ خود۔ علامہ عبید اللہ القرطبی کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کا قتال ہے جو یہاں مراد ہے۔ مومن خدا کی خاطر اور حملہ آور شیطان کی خاطر قتال کر رہے تھے، حالانکہ یہ ایک دائمی حقیقت ہے۔ ہمیشہ مومن خدا کی خاطر اور مومنوں کے مخالف شیطان کی خاطر قتال کرتے ہیں، یعنی شیطانی وجوہات کی خاطر۔ علامہ جریر طبری کا ایک حوالہ یہاں درج کیا گیا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بیان ہی وہی باتیں ہیں جو باقی مفسرین کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں شیطان کی تدبیر ضعیف ہوتی ہے، یہ آخری ٹکڑا ہے۔ اس کا
ایک معنی ہے پیشگوئی کے رنگ میں، کہ جب بھی مومن خدا کی خاطر لڑتے ہیں اور دشمن شیطان کی خاطر لڑتے ہیں تو ان شیطان کی ہر تدبیر ضعیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح کی خوشخبری دے رہا ہے کہ یاد رکھنا بہت ہی خوفناک دکھائی دیں گے وہ مناظر جن کے ساتھ یہ حملہ آور ہو رہے ہیں، طوفان بے تمیزی برپا ہو رہا ہوگا، لیکن تمہیں فتح نصیب ہوگی، ان کو نہیں ہوگی، کیونکہ شیطان کی خاطر لڑنے کا طبی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نامراد اور ناکام کرے گا اور ان کی قید، ان کی تدبیر کے مقابل پر غالب تقدیر جاری فرما دے گا۔ حضرت مسلم معود کے غیر مطبوع نوٹ میں یہ بات بھی ہے، آپ فرماتے ہیں احمدیوں کے سامنے پادریوں اور دوسرے مذاہب کا نہ ٹھہرنا اس آیت کی تصدیق کرتا ہے۔ تمام مخالفین احمدیوں سے شکست کھاتے ہیں، ان کو ان کے مقابلے کتاب نہیں۔ یہ تو جماعت احمدیہ کی تاریخ پوری طرح واضح ہے۔ بعض دفعہ جب دشمن کو پتہ چل جائے کہ احمدی ہیں تو وہ فوراً مناظرے سے اعتراض کر جاتا ہے۔ مجھے کو مری کا اپنا بچپن کا واقعہ یاد ہے۔ ہم وہاں کے سب سے بڑے چرچ میں مناظرے کے لیے گئے، بچے تھے لیکن یقین تھا 100% کہ ہم بہرحال جیتیں گے۔ کچھ دیر تک ہم ان سے پوچھتے رہے، بڑے لاٹ پادری صاحب سے، کہ بتائیں یہ حضرت مسیح کا موقف کیسا ہے، حضرت مریم کو کیا ہوا، یہ ساری باتیں۔ تو جب انہوں نے وہ باتیں بیان کی کہ دیکھو قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جبکہ تمہارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مصیبتوں میں مبتلا رہنے دیا، تو ہم نے کہا یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آسمان کی طرف عیسیٰ کو اٹھا لیا، نکال کے دکھائیں۔ تو اس نے ٹھہر کے غور سے دیکھا، اس نے کہا تم احمدی ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہتے پھر احمدیوں سے ہمارا کوئی مناظرہ نہیں، ان کا شکار ہی غیر احمدی مسلمان ہے، کیونکہ ان کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، قرآن پر نہیں حملہ کر سکتے، اور اس لیے احمدی چونکہ قرآن کی سچی اور صحیح تفسیر کرتے ہیں، اس لیے احمدیوں سے ڈرتے اور بھاگتے ہیں۔ حضرت مسلم معود نے یہ جو فرمایا ہے پادریوں اور دوسرے مذاہب کا نہ ٹھہرنا، اس کا عملاً میں گواہ ہوں موجود، کہ اس رنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور اسی بنا پر دیکھو افریقہ میں بھی ہر جگہ ان کو شکست ہوئی ہے، سوائے بھاگنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ رچرڈ بیل وغیرہ کی کمیٹری بیمانی یہ کہتا ہے یہ احد کے بعد کی باتیں ہیں، حالانکہ اس مضمون کا تعلق مکے سے شروع ہو رہا ہے، ابھی صلح حدیبیہ بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اور یہ ایسے جاہل لوگ ہیں بیچارے، یہ مغربی مبصرین، کہ اوٹ پٹانگ استنباط کرتے رہتے ہیں کہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آیت احد کے بعد نازل ہوئی ہوگی۔ سورہ نساء آیت 78، ٹھیک چل رہا ہے نا حساب سے؟ پوری ہو جائیں گی امید انشاءاللہ۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ آخر تک یہ آیت پڑھی جا چکی ہے۔ ترجمہ یہ ہے، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب قتال ان پر فرض کیا گیا تو اچانک ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتا ہو یا خوف میں اس سے بھی بڑھ کر، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے کیوں ہم پر قتال فرض کر دیا؟ کیوں نہ تو نے ہمیں تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت دی؟ تو کہہ دے کہ دنیا کی منفعت
تھوڑی ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم کھجور کی گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اصل میں کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور کفو اسی لفظ کف سے نکلا ہے۔ ہاتھ سے کسی کو روک دینا کہ ٹھہرو وہیں رہو، آگے نہ بڑھو، یہ پہلا بنیادی معنی ہے۔ انسانی جسم کا وہ عضو جسے یہ تو میں بیان کر چکا ہوں۔ المفردات امام راغب میں لکھا ہے، کففتہ اصبت کفہ و کففتہ اصبتہ بالکف و دفعتہ بہا، یعنی میں نے اس کا ہاتھ روکا۔ کففتہ کا ایک معنی یہ ہے کہ میں نے اسے ہاتھ سے روکا اور پرے دھکیل دیا، یعنی کففتہ کا مطلب ہے ہتھیلی سے روکنا، یہ تو بنیادی معنی ہے، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دیا، اور دوسرا جسمانی طور پر دھکیل کر کسی کو پرے الگ کر دینا، یہ بھی کففتہ کے اندر آتا ہے۔ کف عنہ فکف ہوا، اور اقرب الموارد میں لکھا ہے کہ جب کوئی روکنے سے رک جائے تو اس کے لیے کہیں گے کفا، اس نے اسے روکا اور وہ رک گیا۔ یہ لفظ لازم بھی استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں اور متعدی بھی۔ پہلا روکنے والے کے لیے جب کفا آئے گا تو مطلب ہے اس نے روکا۔ فکفا اگر کہا جائے تو جس کو روکا گیا تھا وہ رک گیا، تو پہلا متعدی استعمال ہے اور دوسرا لازم استعمال ہے۔ کفا کا معنی المنجد کے مطابق جمع کرنا اور شامل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہتھیلی سے چیزوں کو سمیٹا جاتا ہے اور یوں کئی چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں، تو ایک معنی منجد نے یہ بھی دیا ہے، جمع کرنا اور شامل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور منع کرنا بھی، یعنی کسی کو بکھرنے سے روک لینا۔ یہ ایک زائد لطیف معنی ہے جو اس آیت پر اطلاق پائیں گے تو پھر اپنے الگ معنی دیں گے۔ الکفۃ و جبالت الصعید، شکاری کے جال کو بھی کفہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہتھیلی نہیں ہے مگر سمیٹتا ہے نا وہ مچھلیوں کو، سب چیزوں کو جو بھی آ جائیں، اس لیے اس کو بھی کفہ کہتے ہیں۔ یخشونا کی جو حل لغات ہے وہ یہ ہے، الخشیت و خوف یشوبہ تعظیم، ایسا خوف جس میں تعظیم بھی شامل ہو، مگر یہ خشیت کی بحث پہلے بارہا گزر چکی ہے، اس لیے اس کو اب یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ علامہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اور جہاد کے فرض ہونے سے پہلے آپ کی تصدیق کر چکے تھے۔ ان پر نماز اور زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی فرضیت بھی مانگتے تھے۔ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان پر گراں گزرا، اور انہوں نے وہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا واجب ہونا جہاد کے واجب ہونے سے مقدم ہے، کیونکہ یہی ترتیب ہے جو معقولیت کا رنگ رکھتی ہے، کیونکہ نماز نام ہے حکم الہی کی تعظیم کرنے کا اور زکوٰۃ نام ہے مخلوق خدا پر شفقت کرنے کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں جہاد پر مقدم ہیں۔ مقدم ان معنوں میں کہ ان کے نتیجے میں جہاد کی شرائط پوری ہوتی ہیں
اور جن میں یہ دونوں باتیں پائے جائیں وہ لازماً مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے۔ لیکن جو علامہ طبری نے یہ استنباط کیا ہے کہ یہ آیت ان صحابہ کے متعلق ہے جو پہلے جہاد کا مانگا کرتے تھے، اس میں حکیم بن حزام کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حکیم بن حزام کا ذکر ہے نا، کسی اور صحابی کا، وہ مکے میں ہجرت سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے صحابہ تھے، وہ ایک نہیں، جو حاضر ہو کے کہا کرتے تھے کہ ہم پہلے معزز تھے اور قوم میں سردار مانے جاتے تھے، اب آپ کی تعلیم میں تو صبر ہے، اور صبر کے نتیجے میں ہم ہتھیار اٹھا کر لڑنے مرنے پر تیار ہو نہیں سکتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ دیکھو پہلوں کی آزمائش تو اتنی سخت تھی کہ ان کے سروں پر آرے چلا دیے گئے، دو نیم کر دیا گیا، مگر وہ انہوں نے مقابل میں تلوار نہ اٹھائی۔ یہ روایت اپنی جگہ، اور ان کا یہ استنباط کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ صحابہ مراد ہیں جو اولین صحابہ تھے اور بے شمار قربانیاں دیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ انذار نازل ہوا ہے کہ پہلے تو تم یہ کہا کرتے تھے، اب تم ڈر رہے ہو تو دیکھو خدا تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل کرے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ اصل میں اس الزام کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر میں موجود ہے۔ یہ سارے صحابہ جن پر یہ جھوٹا الزام ہے کہ وہ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہمیشہ مکی زندگی میں بھی اور مدینی زندگی میں بھی اپنی گردنیں خدا کے حضور پیش کر دیں اور کبھی بھی قربانیوں سے نہیں چوکے۔ جب جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا تھا کہ مجھے مشورہ دو، تو کون سے مہاجر اور کون سے انصار تھے جنہوں نے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو معاہدے کے لحاظ سے باہر نکل کر لڑنے پر پابند نہیں بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم حاضر ہیں، اگر حضور آپ ہمیں فرمائیں گے کہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دوں تو ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ ان صحابہ کی طرف مفسرین کا اس آیت کو منسوب کرنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اللہ ان کو معاف کرے، وہ صرف منطقی بحثوں میں پڑے رہے ہیں، سوچا ہی نہیں کہ اصل واقعات کیا ہوئے تھے، اور یہ باتیں ان واقعات کے خلاف ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شعر ہے جو اس بات کو پوری طرح کھولتا ہے کہ ان لوگوں نے قربانیوں کے وقت اور جہاد کے وقت کیا نمونے دکھائے۔ قاموا باقدام الرسول بغزوہم کالعاشق المشغوف فی المیدان۔ وہ قاموا باقدام الرسول، ان کو استقامت نصیب ہوئی ہے، اور میدان میں جوانوں کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی مقابلے کے لیے، آگے بڑھنے کے لحاظ سے نہیں۔ قاموا کا مطلب ہے آگے بڑھتے ہوئے بھی ان میں ایک قیام تھا، ایک غیر معمولی قوت تھی، وہ اپنے قدموں میں ان کو ثبات نصیب تھا۔ فرمایا بے اقدام الرسول، یہ کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کرتے تھے، اس اقدام کے بعد ناممکن تھا کہ صحابہ پیچھے نہ چلتے، بس ان کا پیچھے چلنا ان کی خوبی بھی تو ہے، مگر یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو عطا ہوئی کہ غزووں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے بڑھتے تھے، تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، پیچھے پیچھے ان کو جانا پڑتا تھا، یعنی محبت اور عشق کی وجہ سے، نہ کہ کسی اور مجبوری سے۔ کل عاشق المشغوف ہے، ایک ایسے عاشق کی طرح جس کو عشق نے پاگل سا کر رکھا ہو، مشغوف، جو عشق کی دیوانگی میں مبتلا ہوا ہو۔ کتنا خوبصورت شعر ہے جو دونوں مضمونوں کو آپس میں باندھ رہا ہے۔
یہ نقشہ ہے جو مفسرین کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا، اس لیے تفسیر کے وقت ان واقعات کو بھلا کر جب محض منطقی تفسیر کی جائے تو وہ اصل معاملے سے بالکل ہٹ کر کہیں اور جا پڑتی ہے۔ امام راضی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ آیات، اور یہ آیت جس کو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہرگز اطلاق نہیں پاتی۔ یخشون، اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں یخشون الناس کا خشیت اللہ اور شد خشیہ، جن لوگوں کے بارے میں یہ آئی ہے ان کے متعلق تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ تو مومن کہاں رہے، باقی کچھ بھی نہ رہے۔ لوگوں سے جو اتنا ڈریں کہ جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے ویسا لوگوں سے ڈریں، وہ تو پکے مشرک ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ ڈرتے ہوں۔ تو ناممکن ہے کہ یہ آیت صحابہ یا کمزور صحابہ کے متعلق بھی اطلاق پاتی ہو۔ اب ایک اور بحث ہے جو اس آیت کے ٹکڑے سے تعلق رکھتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ اس میں کوئی شک نہیں، علامہ قاسمی لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ منافقین کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلام کے آخر میں ان کے بارے میں اپنے اس قول فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ میں وضاحت کی ہے کہ یہ منافقین جن کا نفاق، جن کا کفر ان کی باتوں سے ظاہر ہے، ان کے بارے میں تم دو تفریقوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ بعض نرمی کی تعلیم دے رہے ہیں، بعض سختی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو منافقوں کا حال جب پوری طرح کھل چکا ہے تو ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ یہ امام راضی نے وہی استدلال پھر دوبارہ ایک جگہ کیا ہے۔ حضرت امام راضی کی باقی باتیں جو ہیں وہ میں چونکہ عمومی ذکر کر چکا ہوں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک حصہ ہے جو میں نے خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تاہم اس آیت کا منافقین کے بارے میں ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں زیادہ قرین قیاس کی بجائے قطعی کہنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ یہاں منافقین یا یہود مراد ہو سکتے ہیں، اور ہرگز مسلمانوں پر اس آیت کے اطلاق کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اپنے اس قول کا ذکر فرمایا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور بلا شبہ یہ منافقوں کا کلام ہے۔ یہ تفسیر جو فیض علامہ فیض کاشانی کی تفسیر ہے اس کی تفسیر سن لیں ذرا۔ کافی اور تفسیر عیاشی میں ہے کہ کفو ایدیکم کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کتب علیہم القتال کا تعلق حضرت حسین سے ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں
مکے کی اور ان مظلوموں کی جو بیچارے گھیرے گئے تھے، عیسائیوں نے کہاں سے اٹھا کے آخر پر گزار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ ان کا تعلق یہ آیت حضرت حسین اور حضرت حسن کے متعلق ہے۔ اتنی لغویات بھری ہوئی ہیں ان تفسیروں میں کہ سوائے ان للہ کے انسان اور کیا کہہ سکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ عمومی تبصرہ کیا ہے کہ یہ حال ہر دور میں نفسیاتی مریضوں پر برابر اطلاق پاتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے باتیں کیا کرتے ہیں مونچھوں کو تاؤ دے دے کے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، جب لڑائی کی سختی سامنے ہو اور آنکھیں دکھا رہی ہو، اس وقت وہ لوگ پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک جنگی افسر سے پوچھا کہ آپ کے لشکر میں بہادر اور بزدل کی کیا نشانی ہوا کرتی ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا تجربہ ہے کہ جو سپاہی اکثر مونچھوں پر تاؤ دیتے رہتے ہیں وہ عموماً میدان جنگ میں بزدلی دکھاتے ہیں۔ جو سیدھے سادے ہیں لڑائی کے وقت شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ تو مومن تو اس پہلو سے بالکل سیدھے سادے مومن تھے، مونچھوں کو تاؤ دینے والے مومن نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ مونچھیں اس طرح رکھی ہوتی تھی انہوں نے۔ پھر فرماتے ہیں ایک طرف انبیاء اور متقین کا ذکر ہے اور ایک طرف فاسقوں اور فاجروں کا بیان ہے۔ کہیں گندے برے انجام بتلائے گئے ہیں، کہیں بھلوں کے نیک انجام دکھلائے گئے ہیں۔ بس مومن کا کام ہے کہ ان تمام راہوں سے واقفیت حاصل کرے۔ ربنا لما کتبت علینا القتال، حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں یہ ہے لولا اخرتنا الی اجل قریب۔ یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ پہلے جوش دکھاتا ہے اور پھر چھوڑ کر بیٹھ رہتا ہے۔ اسی طرح اب بھی ہوتا ہے، ہماری جماعت میں پہلے بحث چھیڑ کر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے اس نوٹ کا۔ اب میں واپس اس آیت کے تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ضروری تفسیر ہے وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہاں بھی آخر پر مونٹگومری واٹ اور ویری کے ملتے جلتے الفاظ، یعنی قریباً ایگزیکٹلی وہی ہیں، بغیر حوالے کیے دیے گئے ہیں۔ اب اس کی بحث کو دوبارہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کافی مثالیں دے چکا ہوں میں۔ رچرڈ برنر ان سب کے حوالے ہیں، مگر کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس کو خاص طور پر یہاں اٹھایا جائے۔ اب اس آیت پر عمومی تبصرہ میں اکٹھا بیان کر دیتا ہوں۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب قتال ان پر فرض کیا گیا تو اچانک ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتا ہو، یا خوف میں اس سے بھی بڑھ کر۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان ہی مراد ہیں، اور ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ
ہاتھ روک لو کیوں فرمایا گیا؟ کیا یہ مطلب تھا کہ یہ قتال فرض نہیں ہوا اور ظاہری طور پر تلوار سے کام لے رہے تھے اور عملاً وہ کام پہلے کر رہے تھے جس کی اجازت نہیں تھی؟ ایک یہ معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کی جستجو کرنی ہوگی کہ یہ کس طرح صادق آیا۔ ایک گروہ لوگوں سے جب وہ فرض ہو گیا قتال، تو ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اب بظاہر مومنوں کی بات ہو رہی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کہا گیا کہ یہی کیا کرو، اور جب قتال فرض ہوا تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ خدا سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ اس بنا پر میں نے یقینی طور پر یہ واضح کیا تھا کہ یہ مومنوں پر اطلاق ہو ہی نہیں سکتی آیت، کیونکہ یہ تو پکے کافروں اور مشرکوں پر اطلاق پانے والی آیت ہے۔ پھر یہ تضاد کیسے دور ہوگا؟ میرے نزدیک یہ لوگ وہ ہیں جو پہلے جیسا کہ ذکر گزر چکا ہے مومنوں میں ملے جلے تھے، اور ان کی پہچان یہ تھی کہ لڑائی چونکہ فرض نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے اور بڑی بڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور اہم بات ان کی یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ان کو ہاتھ روکنے کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ روکنے کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ وہ لوگ فساد کرنے والے تھے۔ ایسے لوگ مدینے میں بھی موجود تھے جن کا یہ حال تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے اور زبردستیاں کیا کرتے تھے اور مار کٹائی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا مار کٹائی کرنا مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اور سادہ مسلمانوں کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ تقاضا کرتا تھا اس حکم کا کہ اپنے ہاتھ روک لو۔ باتیں کرتے تھے غیروں سے جنگ کرتے تھے اپنوں کے خلاف، اور یہ محاورہ وہی صادق آتا تھا، کہتے ہیں عورتوں میں کبڈی کھیلے مردوں میں شرمائے۔ جہاں مردوں سے مقابلہ پیش آنا تھا وہاں تو اس قابل ہی نہیں تھے، اور جو مظلوم بیچارے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ خدا نے حکم نہیں دیا تھا، ان کو عورتوں جیسی مثال یہ ہے، ان پر یہ بڑے شیر ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا خوف خلقت کا خوف، جن کے دلوں پر بنی نوع انسان کا خوف غالب تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا، بلکہ اللہ کے خوف اس سے کم تر تھا جتنا یہ لوگوں سے ڈرا کرتے تھے۔ تب انہوں نے کہا ربنا لما کتبت علینا القتال، تو نے قتال کیوں ہم پر فرض کر دیا؟ کاش ایسا ہوتا اخرتنا الی اجل قریب، کہ تھوڑی مدت کے لیے ہمیں اور ٹال دیتا۔ یہ اس سے پہلے شاید ان کا مطلب تھا کہ تبھی موت آئی جائے گی، پتہ نہیں لگے گا، ویسے ہی مر جائیں گے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اس سے پہلے اس مضمون کی آیت گزر چکی ہے کہ تم لوگوں کی زندگی کتنی چلی جائے گی، دنیا کی زندگی اور اس کی متاع تو تھوڑی سی ہوا کرتی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو تقوی کرنے والے لوگ ہیں ان کی آخرت پر نظر ہوتی ہے، ان کے لیے وہی بہتر ہے۔ اور آخرت میں یاد رکھو ولا تظلمون فتیلا، تم کھجور کی گٹھلی کے اندر جو لکیر ہوتی ہے اس کے برابر بھی تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اس لیے پوری طرح تسلی رکھو کہ مرنے کے بعد تمہارے فیصلے ہوں گے، اور اس دنیا میں جو تم زیادتیاں کرتے ہو اس کا بدلہ تو دیا جائے گا، اس سے زائد کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ ہے بھی وقت۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ بہت ہی زبردست، ساری آیتیں زبردست ہیں، مگر مراد یہ ہے کہ اس میں جو فصاحت و بلاغت کا استعمال ہے وہ غیر معمولی ہے۔
یہاں زبان آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط بنائے ہوئے برجوں میں ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی حسنہ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ اے محمد بریکٹ میں ہے، یہ تیری طرف سے ہے۔ تو کہہ دے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات سمجھنے کے قریب تک نہیں پھٹکتے۔ لا یکادون یفقہوا حدیثا۔ حل لغات یدرککم کا مطلب ہے اس نے کسی چیز کی انتہا کو پا لیا۔ یہ معنی ہیں جن کی روح سے اللہ تعالیٰ کے متعلق بندے کا ادراک ناممکن ہے اور شدید گستاخی ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی بندے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کو پا سکتا ہے۔ یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو بصیرت پہنچ سکتی ہے صرف، وہو یدرک الابصار، اس صورت میں کہ وہ خود بصیرت تک پہنچا ہو۔ تو وہو یدرک الابصار نے مضمون کھول دیا کہ بصیرت بھی بندے کی اس تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ خود پہلے بصیرت تک نہ پہنچا ہو، اور جتنا پہنچا ہو اتنا ہی ادراک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آیات ایسی ہیں جن کے متعلق تفصیل سے میں روشنی ڈال چکا ہوں، اس لیے ان کو میں دہراتا نہیں، مگر یہاں اتنا دیکھ لیں کسی چیز کوئی انتہا کو پا لینا ادراک ہے، اور اللہ کی انتہا کو کوئی بھی نہیں پا سکتا، ناممکن ہے۔ وَأَدْرَكَ الصَّبِيُّ بَلَغَ غَایَتَ السِّبَا، بچے نے بچپن کی اس حد کو پا لیا جہاں بچپن ختم ہوتا ہے۔ یہاں ادراک کا ایک یہ معنی ہے، اور ایسا اس کے بلوغت کو پہنچنے پر ہو جاتا ہے۔ تو کسی چیز کی آخری حد کو پا لینا ہے، اور اللہ کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ ادرک الشیء بلغ وقتہ، فلاں چیز اپنی میعاد کو پہنچی، اس وقت بھی ادرک کہتے ہیں، جو اس کی میعاد مقرر تھی اس تک پہنچ گئی۔ ادرک الثمر اذا نضج والقدر اذا بلغت اناہا، پھل جب پک جائے تو اس کے لیے ادرکہ کا لفظ استعمال ہوگا، اور ہنڈیا جو ابل جائے اور کھانا تیار ہو جائے تو اس کے لیے بھی ادرکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو پہنچ جانا، ادراک ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بس کوئی شخص چل پڑا ہے اور کوئی پیچھے سے تیز قدموں سے چلتے چلتے آخر اسے جا لے۔ مشیت حتی ادرکتہ، میں چلتا گیا یہاں تک کہ میں نے اسے جا لیا۔ اور کوئی زندہ رہا یہاں تک کہ کسی کا زمانہ پا لیا، اس کے لیے بھی لفظ ادرکہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ادرکتہ ببصری اے رأیتہ، میں نے اسے اپنی بصر سے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے میں نے اسے دیکھ لیا۔ بروج، یہ وہ مرکزی لفظ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بروج اصل میں زمین کے برجوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا بنیادی معنی آسمان کے بروج ہیں، اور زمین کے بروج یہ آسمانی بروج کی حالت کی نسبت سے، ان کی شکل و صورت کی نسبت سے زمین میں بھی قلعوں میں ایسی چیزیں تعمیر کی جاتی ہیں، ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ مگر اہل لغت مثلا حضرت امام راغب المفردات میں لکھتے ہیں بروج فی الارض وان یراد بہا بروج النجم، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی بھی یعنی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بروج فی الارض جو ہوتے ہیں جن کو ہم بروج کہتے ہیں، یراد بہا بروج النجم، اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ آسمان پر جو ستاروں کے بروج ہیں
ان سے کچھ مشابہت ہے، اس وجہ سے ہم زمین میں بنائے جانے والے برجوں کو بھی برج کہہ دیتے ہیں۔ اور شعراء، عرب شعراء بھی بروج سے آسمانی بروج ہی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ زہیر کا ایک شعر المفردات نے درج کیا ہے، وَمَنْ حَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ وَلَوْ نَالَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ، اور جو موت کے رستوں سے ڈرتا ہے تو موت تو اسے آ ہی لیتی ہے، خواہ وہ آسمان کے رستوں تک سیڑھی لگا کر بھی پہنچ جائے۔ تو آسمان کے بروج تک پہنچنا مراد ہے، وہاں بھی کوئی پہنچے گا تو موت اس کو وہاں بھی آ لے گی۔ وہ سارے برج جو شہروں میں بنائے ہوئے جاتے ہیں، یہ میں جیسا کہ حضرت امام راغب کے حوالے سے بتایا ہے، یہ آسمانی بروج کی نسبت سے ان کو بروج کہا جاتا ہے، ورنہ بذات خود صرف آسمانی ستاروں کو ہی بروج کہا جاتا ہے۔ اب جو مفسرین علامہ ابن جریر طبری وغیرہ جو عجیب و غریب تفسیریں لکھتے ہیں، وہ ساری تفسیریں تو اگر میں آپ کو بیان کروں آپ کے سامنے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور اس قدر قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ سارے آج کل کے دور کے علماء ان کو عملاً پوچھتے ہیں اور ان باتوں پر سے کوئی بھی ان باتوں سے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتے، کوئی پکڑ نہیں کرتے، کوئی تنقید نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی جو شان نزول والے قصے ہیں، وہ میں کئی درسوں میں پہلے چھوڑ چکا تھا، لیکن یہ ایک واقعہ ہے جو بیان کرنے کے لیے لازم ہے، اگرچہ اس کے الفاظ میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا کیونکہ حیا اجازت نہیں دیتی کہ اسے پڑھ کے سنایا جائے، مگر ان کی ظلم اور تعدی کی یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن جریر طبری اسی آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مجاہد سے روایت ہے۔ اب یہ روایت مجاہد نے کوئی کی ہے یا قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہے؟ اور مجاہد نے جو روایت بیان کی ہے اس آیت کی شان نزول بیان کر رہے ہیں جس کا نام و نشان تک کسی حدیث میں نہیں ہے اور ہو سکتا ہی نہیں۔ اب آگے سنیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں گزرے وقتوں میں ایک عورت تھی اور ایک اس کا ملازم تھا۔ ایک عورت تھی اور ایک اس کا ملازم تھا۔ اس عورت نے ایک بچی کو جنم دیا اور اپنے ملازم سے کہا کہ ہمارے لیے آگ جلانے کا انتظام کرو، سردی ہوگی۔ تو اس نے کہا چلو آگ جلا دو۔ وہ شخص گھر سے نکلا تو اس نے دروازے پر ایک آدمی کو دیکھا۔ اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ عورت نے کیا جانا ہے؟ وہ آدمی جس کو متعلق یہ بیان کرتا ہے کہ عملاً وہ ایک عالم الغیب تھا، غیب کا علم جاننے والا تھا۔ اس نے پوچھا اس عورت نے کیا جانا ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ بچی۔ اس آدمی نے کہا یہ لڑکی یقیناً 100 مردوں سے فسق و فجور میں مبتلا ہوگی، اور پھر اس کا ملازم یعنی تم اس سے نکاح کرو گے۔ جب یہ منہ کالا کر چکی ہوگی اتنی دیر تک اس بچی سے جو آج پیدا ہو رہی ہے، اس سارے زمانے کے بعد جب یہ جوان ہو جائے گی، اپنے منہ کالے کراتی پھرے گی، تب جا کر تم اس سے نکاح کرو گے، اور اس بچی کی موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر کیا جنا گیا ہے۔ اس نے یہ آئندہ کے متعلق پیشگوئی کر دی۔ آگے دیکھیں ان کے جھوٹی باتیں بیان کرنے کا بہانہ۔ راوی کہتا ہے کہ ملازم نے اپنے دل میں یہ کہا کہ کیا میں 100 آدمیوں سے بدکاری کی مرتکب سے نکاح کروں گا؟ پھر اس نے ایک چھری لی، گھر میں داخل ہوا
اور اس بچی کا پیٹ پھاڑ دیا، جس کے متعلق اس نے یہ تقدیر بیان کی تھی۔ بعد ازاں اس کا علاج کیا گیا تو وہ بچ گئی۔ بعد ازاں جب وہ جوان ہوئی تو وہی باتیں سچی میں نکلیں۔ کتنا لمبا عرصہ گزرا ہوگا اس کا، ملازم جوان تھا، پھر وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا جب یہ بچی جوان ہوئی، اور 100 آدمیوں سے کہتے ہیں اس نے منہ کالا کر لیا۔ کہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس وقت تک وہ آدمی غائب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، انا للہ۔ پھر وہ اسی ساحل پر اس حال میں آیا کہ اس کے پاس مال کثیر تھا، جہاں یہ لڑکی جوانی کے بعد سب کچھ کر چکی تھی اور اپنی اس عمر کو گزر چکی تھی جس میں انسان کو کوئی گندگی کی توفیق ہوتی ہے۔ اس وقت اس کا جہاز اسی ساحل پر پہنچا ہے جب یہ بہت مالدار ہو چکا تھا۔ ساحل پر رہنے والوں میں سے ایک عورت سے اس نے کہا کہ تم میرے لیے اس شہر کی خوبصورت ترین عورت ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس نے کہا ہے تو بہت خوبصورت لیکن بڑی بدکار ہے، اور عمر اس نے گوا دی ہے اپنی ان بدکاریوں میں، اور اس وقت تک اس کے حسن کا یہ حال تھا کہ اس سے بہتر خوبصورت شہر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر وہی لے آؤ۔ اس نے کہا وہ تو بدکار ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو اس کی، لے آؤ اس کو۔ جب وہ اس کے پاس گئی اور اس سے ذکر کیا کہ ایک شہر میں ایک ایسا بہت امیر آدمی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، جب تمہارا بتایا گیا ہے تو بدکاری کا بتایا گیا، اس کے باوجود اس نے اجازت دے دی کہ لے آؤ۔ تو اس نے کہا میں تو توبہ کر چکی ہوں بدکاری سے۔ بوڑھے بارے توبہ کر بیٹھی تھی، جب وہ بدکاری کی بلایا گیا اس نے کہا کہ جا کے کہا کہ وہ تو کہتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو بڑی نیک پارسا بن گئی ہوں، اب تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس نے کہا اچھا پھر میں نکاح کر لوں گا۔ اس طرح اس کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ ایک دفعہ وہ اس عورت کے پاس بیٹھا ہوا اپنے ماضی کے واقعات سنا رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو میں ہی ہوں، اور ثبوت کے طور پر اپنے پیٹ پر کاٹنے کا نشان کپڑا اٹھا کے دکھایا، اور وہ ساری باتوں کا اقرار کیا جو وہ پہلے کرتی رہی ہے۔ راوی کہتا ہے اس پر اس مرد نے اس عورت سے کہا وہ شخص جس نے مجھے تمہاری ولادت کے بعد تم سے شادی کے بارے میں بتایا تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس لڑکی کی موت ایک مکڑی کے ذریعے سے ہوگی۔ مجاہد نے کہا ہے کہ اس آدمی نے اس عورت کے لیے صحرا میں ایک محل بنایا، یہ اس بڑھیا کے لیے جو سب سے خوبصورت تھی ایک محل بنایا اور اسے بہت مستحکم کیا۔ یہ بروج مشیدہ کی تفسیر ہے۔ سوچے ذرا، محل بنایا، اسے بہت مستحکم کیا، اس لیے مستحکم کیا تھا کہ مکڑی نہ آ جائے وہاں۔ ایک دن وہ اسکول اکیلا میں تھے کہ اس عورت نے چھت پر ایک مکڑی دیکھ کر کہا کہ یہ مجھے قتل کرے گی، میرے متعلق یہ پیشگوئی ہے، میرے علاوہ اس مکڑی کو اور کوئی نہیں مارے گا۔ اس پر اسی سے لکڑی مراد ہوگی، اس لکڑی سے ہی اس مکڑی کو ہلایا تو مکڑی زمین پر گر پڑی۔ اس پر وہ عورت اس مکڑی کے پاس آئی اور اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ کر اس پر اسے مسل دیا۔ اس مکڑی کا زہر اس کی تہ ناخن میں سرایت کر گیا، جس سے اس کی ٹانگ سیاہ ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ، اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس خبیث واقعہ کے متعلق جو ہوا ہی نہیں، اور ہونا ہوا اگر کہیں ہے تو کہیں نہ کہیں دور بعد کے کسی زمانے کی بات ہے،
اس کے متعلق یہ نازل ہوئی کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اگر بروج مشیدہ میں بھی ہوئے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ قادر ہے کہ تمہیں اس طرح مار دے. ہو گیا بس. حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ اقتباس، یہ پھر بعد میں بھی ہیں کچھ باتیں، باقی کل انشاءاللہ. پھر بھی تیز تو ہو گئے ہیں پہلے سے، 3:30 انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.